نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 280 سورہ بقرہ پارہ 3۔ اب یہاں پر قرض کی آیت ہے کہ وَإِن اور اگر کانا ہے ذو عسرتن تنگ دست، ذو عسرت یعنی تنگ دست، یعنی جس کے جو غریب ہو، یعنی اس کے حالات جو ہیں وہ تنگ ہوں، فنذیرتن تو مہلت دینا ہے، نذیرتن مہلت کے لیے آتا ہے، نظر دیکھنے کے لیے بھی اور مہلت کے لیے بھی آتا ہے، تو مہلت دینا ہے، الا مطلب تک، اور میسرتن آسانی تک، میسرتن آسانی تک، وَأَن اور یہ کہ تصدقو تم سب صدقہ کر دو، ان مطلب کہ تصدقو تم صدقہ کر دو، خیرن بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، لا مطلب لیے اور کم تمہارے لیے، ان کنتم اگر ہو تم، تعلمون جانتے، علم رکھتے، عین لام میم اس کے روٹ لیٹرز ہیں، علیمہ یعلمو یہ فعل مضارع ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر تصدقو دیکھیے صاد دال قاف اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اور یہ ورڈ بنا ہے تصدقہ سے، تصدقہ اس نے صدقہ کیا، یتصدقو وہ صدقہ کرتا ہے یا کرے گا، اور تصدق تو صدقہ کر، تو یہاں پر کیا ہے وَأَن اور یہ کہ تصدقو تم سب صدقہ کر دو، امر ہے کہ اور یہ کہ تم سب صدقہ کر دو، بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم اگر ہو تم، تعلمون جانتے، علم رکھتے۔ اب یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے؟ قرض کی بات ہو رہی ہے کہ اگر ہے وہ، یعنی اب پہلے انٹرسٹ کی بات ہوئی تھی کہ لوگ جو ہیں جب قرض دیا کرتے تھے دوسروں کو تو سود سمیت اس کو واپس لیتے تھے، سود کھایا کرتے تھے، انٹرسٹ کھایا کرتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ قرض کی بات بتا رہے ہیں کہ قرض اگر تمہیں دینا ہے تو اس میں کیا ہے وَإِن اور اگر ہے وہ تنگ دست، یعنی جو غریب ہے، جو قرض لے رہا ہے وہ تنگ دست ہے، وہ پریشان ہے، تو اسے مہلت دو، الی المیسری آسانی تک، اور یہ کہ تم صدقہ کر دو، بہتر ہے تمہارے لیے اگر ہو تم جانتے۔ قرض یعنی کسی سے پیسے ادھار لینا، ویسے قرض لینا پسندیدہ نہیں ہے اسلام میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے انسان کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے جس پر قرض ہوتا تھا، جب تک کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اس کا قرض میں چکا دوں گا۔ اور یہ بھی اتنی سخت روایتیں آتی ہیں قرض کے اوپر کہ شہید بھی جنت میں نہیں جا سکتا اگر اس پر قرض ہو، تو دنیا میں قرض چکانا ہوگا، اور اگر وہ اسی حالت میں مر جائے تو پھر اس کی پراپرٹی میں سے کوئی جو بانٹنے سے پہلے، اس کی پراپرٹی بھی بانٹنے سے پہلے سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا اس نے کسی سے قرض تو نہیں لیا، اگر لیا ہو تو پہلے اس کا قرض چکانا ہوگا، اس کے بعد پھر پراپرٹی کا ڈسٹریبیوشن ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کیوں بھیجا؟ تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں راستہ دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزیں بتا دی، ہر چیز ہمیں بتا دی، اور پہلے انٹرسٹ کی بات بتا دی، اب سود کی بات بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ تو یعنی جو بھی آپ قرض لے رہے ہیں، قرض دے رہے ہیں کسی کو، تو اس میں کیا ہے، اگر کوئی تنگ دست ہے، کوئی غریب ہے، تو پھر اس کو مہلت دیں، ٹھیک ہے، قرض کی ادائیگی کے لیے اس کو مہلت دیں۔ دیکھیں پھر کسی کے اوپر اگر قرض ہو تو پھر اس کو دعائیں بھی کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا قرض جو ہے ہمارے سے ہٹا دے، یا ہمارا قرض جو ہے وہ چھٹوا دے۔ اور پھر جس کے اوپر قرض ہو تو قرض کی دعا بھی سکھا دی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا سکھائی اور فرمایا اگر کسی کے پاس پہاڑ کے برابر بھی قرض ہو تو اس کی جانب سے، یعنی اس کی طرف سے اللہ تعالیٰ اس قرض کو ادا فرما دیں گے۔ تو وہ کیا ہے؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔
تو جب ہم دعا پڑھیں، جب اگر قرض ہو تو دعائیں پڑھنی چاہیے تاکہ قرض جلدی سے جلدی ہم اتار دیں اپنے اوپر سے. اور پھر جب قرض تب لینا چاہیے جب بہت زیادہ شدید ضرورت ہو قرض لینے کی، ورنہ لگژریس لائف کے لیے قرض لینا ٹھیک نہیں ہے. اس طرح اگر ہم کہتے ہیں کہ بیٹی کی شادی کرانی ہے یا بیٹے کی شادی کرانی ہے اور قرض لیتے ہیں تو وہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اپنے اوپر وہ شادی کو تھوپ لیا، اس شادی کو تھوپ لیا. جبکہ شادی کرنا بہت آسان ہے اسلام میں، اور نہ تو دہیج کا سسٹم ہے اسلام کے اندر، نہ لڑکی والوں کے اوپر اتنا زیادہ بوجھ ڈالا گیا ہے، بلکہ مہر دینا ہوتا ہے لڑکوں والوں کو، اور پھر ولیمہ ہے، اور ان کے اوپر تو جو لڑکی والے ہوتے ہیں کوئی خرچہ ایسا ہے ہی نہیں ایز سچ. تو پھر جتنا ہے اس میں ہمیں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. شادی وغیرہ کے لیے قرض لے رہے ہیں تو یہ کوئی مجبوری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر ہم یہ مجبوری بتائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں چھوڑ دیں گے. تو جو بہت زیادہ ضرورت مند ہے، اب ضرورت مند کون ہو سکتا ہے؟ مان لے کوئی غریب ہے اور وہ پڑھنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، اب یونیورسٹی یا اسکول وغیرہ کی فیس دینی ہے، اب وہ بہت زیادہ مجبوری ہو گئی، اب وہ سب کے پاس گیا لیکن کسی نے اس کی ضرورت کو پورا نہیں کیا، اب وہ قرض لے رہا ہے، کیونکہ بھیک مانگنا بھی جائز نہیں ہے اسلام میں. جب تک کہ انسان فاقے میں نہ چلا جائے تب تک بھیک بھی نہیں مانگ سکتا. تو اب وہ اتنا محتاط ہے، بھیک بھی نہیں مانگ سکتا، تو پھر وہ قرض لے گا، اور پھر قرض لینے کے بعد پھر اپنی جو ہے پڑھائی کے پیسے دے گا، یونیورسٹی میں یا جو بھی پڑھائی وہ پڑھ رہا ہے اس میں پیسے دے گا، اور پھر اس کی نیت بھی ساتھ میں دیکھی جائے گی کہ اس کی نیت بھی یہ ہو کہ مجھے اس کو لوٹانا ہے. پھر وہ جلد سے جلد کوشش کرے لوٹانے کی. اور اگر وہ بچہ نہیں ہے، بڑا ہے تو کام کر سکتا ہے، تو پڑھائی کے ساتھ ساتھ سائڈ بائی سائڈ وہ کام کرے، کمائے، اور کوشش کرے قرض کے پیسے جلد سے جلد اکٹھا کرنے کی اور اس کو ادا کرے فوراً. اسی طرح لون کا سسٹم ہوتا ہے. دیکھیں کہ لون کا کل جیسے بات ہوئی کہ لون لینا کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہے سود کے ساتھ، لیکن انسان کی مجبوری آ جاتی ہے، بہت بڑی مجبوری آ جاتی ہے. کتنی بڑی مجبوری؟ مان لیں کوئی بچہ ہے، اب وہ ہاسپٹل چلا گیا، اب آپریشن کرنا ہے، سڈنلی آپریشن کرنا ہے، کوئی قرض نہیں دے رہا، اور پھر اچانک بینک سے لون لینا پڑ جائے، تو ہو سکتا ہے شریعت اس کو اجازت دے دے اور وہ بچ جائے. اللہ کا معاملہ ہے پھر اس کے ساتھ، وہ ہو سکتا ہے وہ بچ جائے اگر وہ انٹرسٹ کے ساتھ اپنے بچے کو بچانے کے لیے، کیونکہ ہاں زندگی اور موت کا معاملہ آ گیا، وہ لون لے رہا ہے. یا پڑھائی کے لیے اگر لون لے رہا ہے، پڑھائی کے لیے بھی ایسے، کیونکہ ہمارا اگر ویسے تو پہلے کوشش کریں کہ نہ لیں، اور اگر ہم یہ کہیں کہ مجھے بہت اچھے اسکول میں پڑھانا ہے، یا میں تو بہت اچھی یونیورسٹیز میں پڑھوں گی، ٹاپ کی یونیورسٹی میں پڑھوں گی، بھئی سب سے نمبر 1 یونیورسٹی میں مجھے پڑھنا ہے، اور اس وجہ سے آپ لون لے رہے ہیں، تو یہ لگژریس لائف ہو گئی. آپ کم پیسوں میں اپنے یہاں بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ لون لے کر کہیں باہر جا رہے ہیں، آؤٹ آف کنٹری جا رہے ہیں اور لون لے رہے ہیں، اور اس میں آپ انٹرسٹ کے ساتھ لون لے رہے ہیں اور پھر سود لینا دینا چل رہا ہے، تو پھر آپ گنہگار ہوں گے. لیکن اگر مان لیجئے یہاں پر کوئی اور چارہ ہی نہیں ہے، بنا لون لیے کام نہیں چل سکتا، بچے کا فیوچر وغیرہ سب خراب ہو جائے گا، تو ہو سکتا ہے اس شریعت میں بھی، اس کنڈیشن میں بھی شریعت اجازت دے دے. لیکن اپنی لگژریس لائف کے لیے، اپنے مزے کے لیے، میں جو ہے سب سے اچھی جگہ پڑھوں یا میں جو ہے سب سے اچھی شادی کروں، ان سب کنڈیشن میں لون لیں گے اور انٹرسٹ کے ساتھ لیں گے تو وہ معاف نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر جواب دینا پڑے گا. پھر یہی سوچیں کہ دیکھیں 70 ٹائمز زنا کرنے کے برابر ہے. پھر اس آیت میں یہ بھی 3 کنڈیشنز ظاہر ہوتی ہیں قرض کی. اگر کوئی مجبور ہے اور آپ سے قرض مانگنے آ رہا ہے تو اسے بغیر سود کے، بغیر انٹرسٹ کے اس کو قرض دیا جائے. اگر آپ نے 100 روپے لیے ہیں تو 100 روپے ہی واپس لیں، 101 روپیہ بھی واپس نہیں لینا. اگر وہ تنگی میں ہے، وقت پر ادا نہیں کر پا رہا، تو اسے مہلت دی جائے. یعنی جب تک، اگر وہ غریب ہے اور آپ مان لیجیے صاحب حیثیت ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، تو آپ کیا کریں، اس کو مہلت دیتے رہیں جب تک کہ وہ اس قرض کو ادا نہیں کر پا رہا. اور اگر وہ اتنا مجبور ہے کہ چاہ کر بھی پیسے نہیں دے پا رہا تو اس کو صدقہ کر دیا جائے. 3 باتیں بتا رہی ہیں یہ آیت کہ اس کو پھر صدقہ کر دیں. کیونکہ مان لیجیے چھوٹا موٹا اماؤنٹ ہے، آپ جو ہیں آپ جو ہیں اس کو کر سکتے ہیں، صدقہ دے سکتے ہیں، تو آپ اگر صدقہ دے دیں گے تو آپ کے لیے وہ قیامت کے دن دلیل بنے گا، اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کریں گے قیامت کے دن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی تنگ دست کو سہولت دے گا، یعنی کسی غریب کو آسانی تک ٹائم دے گا،
اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت دونوں جگہ میں سہولت دیں گے. مسلم کی روایت ہے یہ. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی کو قرض دیا، مہلت پوری ہونے کے بعد اس نے اس کو ڈھیل دے دی، تو ہر دن اس کے لیے صدقہ ہوگا. دیکھیے ہر دن بھی صدقہ ہوگا، کتنا زیادہ اس کو ثواب مل رہا ہے اس کو مہلت دینے پر. اور پھر قیامت، طبرانی کی روایت میں آتا ہے قیامت کے دن جس شخص پر سب سے پہلے اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، وہ شخص وہ ہوگا جس نے کسی تنگ دست کو مہلت اس وقت تک دی ہوگی جب تک کہ اسے آسانی ہو جائے، یا اس نے کہا ہوگا کہ میں اپنا حق تجھے اللہ کے واسطے معاف کرتا ہوں، یعنی میں قرض معاف کرتا ہوں اللہ کے لیے. اور وہ تحریر یعنی وہ پیپر جس پر قرض کا لین دین لکھا ہو وہ بھی وہ جلا دے، یعنی پوری طرح سے اللہ تعالیٰ کے لیے قرض معاف کر دے، تو وہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. اس میں دیکھیں ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ ایک شخص قرض کا لین دین کیا کرتا تھا. وہ اپنے کام کرنے والوں سے یہ کہتا تھا کہ اگر کوئی شخص مجبور ہو تو اسے مہلت دے دو، اور اگر کوئی نہ دے سکے تو وہ کہتا تھا کہ اس کا قرض معاف کر دو. جب اس کی موت کا وقت قریب آیا اور جان لینے والے فرشتے آئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس جب وہ فرشتے بھیجے تو ان کو حکم دیا کہ تم اس کے ساتھ آسانی کرنا، کیونکہ یہ لوگوں کو سہولت دیتا تھا، یہ لوگوں کے ساتھ آسانی کرتا تھا، قرض معاف کرتا تھا، تو میں نے بھی اسے معاف کر دیا. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اس کو معاف کر دینا، کیونکہ یہ لوگوں کو معاف کرتا تھا، لوگوں کے قرض کو معاف کرتا تھا. تو اتنا بڑا اجر ہوتا ہے اگر کوئی اپنا قرض معاف کر دے. اگر کوئی غریب ہے نہیں دے پا رہا تو معاف کر دو. اور پھر دیکھیں یہ بھی کہ اگر کسی کو آپ نے قرض دیا ہو، یعنی کسی نے آپ سے قرض لیا ہے، تو پھر آپ اس سے کوئی بھی تحفہ بھی نہیں لے سکتے. ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو خوش کرنے کے لیے یا کسی اور وجہ سے قرض کے معاملے میں آپ کو تحفہ دے رہا ہو، تو وہ سود ہو جائے گا. یعنی قرض اگر آپ نے کسی کو دیا ہے تو آپ اس سے تحفہ بھی نہیں لے سکتے، تو وہ سود میں شامل ہو جائے گا، انٹرسٹ میں شامل ہو جائے گا. ہاں اگر وہ قرض نہیں لیا، قرض سے پہلے تحفے کا لین دین چلتا تھا تو پھر کوئی بات نہیں، تحفہ آپ لے سکتے ہیں. لیکن اگر اس نے قرض لے لیا، قرض کے بعد اگر وہ آپ کو تحفے دے رہا ہے تو آپ کو محتاط رہنا ہے، اب آپ کو تحفہ بھی نہیں لینا اس کا. ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا سود ہو جائے، انٹرسٹ ہو جائے. آیت 281 وَاتَّقُوا، اور ڈرو، اتقو، اتقا سے امر ہے یہ، اتقو اور ڈرو، یومن اس دن سے، ترجعونا تم سب لوٹائے جاؤ گے، رجع یرجعو سے، ترجعونا تم سب لوٹائے جاؤ گے. یہ کیا ہے؟ مضارع مجہول ہے کیونکہ پیش لگ رہا ہے اور آخری سے پہلے زبر ہے، اور آخری سے پہلے والا لیٹر کون ہے؟ جیم والا لیٹر ہے، کیونکہ واو اور نون جو ہے وہ مضارع کی علامت ہوتی ہیں. تو جیم ہے، اس کے اوپر زبر ہے، تو پیش اور زبر کا کمبینیشن کیا بتا رہا ہے کہ یہ مضارع مجہول ہے. تو ڈرو اس دن سے کہ تم سب لوٹائے جاؤ گے، فی ہی اس میں، الاللہ اللہ کی طرف، ثم پھر توفا پورا پورا دیا جائے گا. یہ بھی کیا ہے؟ مجہول ہے کہ پورا پورا دیا جائے گا. وفا سے بنا ہے یہ، واو فا یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں. وفا اس نے پورا پورا دیا، یوفی وہ پورا دیتا ہے یا دے گا، اور وفی تو پورا دے. وفا بھی اسی سے بنتا ہے. وفا کیا کہتے ہیں؟ وعدہ پورا کرنے کو وفا کہتے ہیں. تو وفا سے یاد رکھیے کہ وفا کرنا یعنی وعدہ پورا کرنا، توڑنا مت. تو وفا یعنی پورا پورا دینا، پورا پورا دیا جائے گا، مجہول آ گیا یہ. کلو ہر، تمام، ہر، کل ٹوٹل، نفس نفس کو، ہر نفس کو، ماں جو، کسبت اس نے کمایا، کسبا یکسبو جو اس نے کمایا. فیمیل والا ہے یہ ماضی ہے کسبا، اور یہ جب تا آ جاتا ہے، تا کے اوپر جزم آ جاتا ہے تو یہ فیمیل والا صیغہ ہو جاتا ہے. جو اس نے کمایا، what it earned، وہم اور وہ سب، ہم ضمیر آ گئی، ہما ہم، اور وہ سب، لا نہیں، یظلمون ظلم کیے جائیں گے، یعنی ان سب پر ظلم نہیں کیا جائے گا. یہ بھی کیا آ گیا؟ مضارع مجہول آ گیا، کیونکہ یا کے اوپر پیش ہے اور لام کے اوپر زبر، تو پیش اور زبر کا کمبینیشن کیا بتاتا ہے کہ یہ مجہول ہے. تھرڈ لیٹر بیسیکلی دیکھنا ہوتا ہے مضارع میں، تھرڈ لیٹر پر زبر ہے یا زیر ہے. تو ڈرو اس دن سے جب تم سب لوٹائے جاؤ گے اس میں اللہ کی طرف، پھر پورا پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا، اور اس پر نہیں ظلم کیا جائے گا.
یعنی تم سب، اللہ تعالیٰ ہمیں پھر ڈرا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ تم سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر آنا ہے. ہر شخص اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. ظلم کسی پر نہیں کیا جائے گا. اگر کسی نے اپنا 1 روپیہ بھی معاف کر دیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی نیکیاں اس کو دے دیں گے. یعنی کوئی نیکی جو کی ہوگی، یا چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر ہو، وہ کسی پہاڑ کے نیچے ہو، اس کو اس کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا. پھر دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں کہ انسان کی زندگی بہت چھوٹی ہے، زندگی ختم ہو جائے گی، تو اس مال کا وہ کیا کرے گا؟ کیوں مال کے پیچھے انسان بھاگتا ہے؟ مال وہی انسان کے کام آئے گا جو صدقہ کیا ہوگا. باقی سب تو یہی رہ جائے گا. کچھ جائے گا ہمارے ساتھ، کچھ نہیں جائے گا. پھر ربا جو ہوتا ہے، سود جو ہوتا ہے، اللہ کا غضب اور جہنم اس کو ملے گی. کیوں وہ تھوڑے فائدے کے پیچھے انسان اتنی خوبصورت جنت چھوڑ رہا ہے؟ آپ دیکھیں نا، دنیا میں آپ کو چاہے آپ کے کتنے حسین اور عالیشان محل ہوں، بڑی سے بڑی بلڈنگز ہوں، بہت بے شمار پیسہ ہو آپ کے پاس، آپ لگژریس لائف جی رہے ہیں، عیش کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن وہ زندگی ہے کتنی سال کی؟ 60 70 80. اس کے بعد تو انسان کو پھر اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے. تو اس دنیا کے پیچھے وہ اپنی جنت کو کیوں چھوڑ رہا ہے؟ جنت تو اتنی خوبصورت ہے کہ دنیا میں تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. کسی آنکھ نے اسے دیکھا نہیں، کسی دل نے اس کو سوچا نہیں. اس کو کیوں چھوڑ رہا ہے اتنی خوبصورت جنت کو؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم سب کو میرے پاس آنا ہے، ہر ایک کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا. تو پھر اس میں پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم سب کو میرے پاس آنا ہے، جو کمایا وہی ملے گا، ظلم کسی کے اوپر نہیں کیا جائے گا. اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ہر معاملے میں جو احکام اللہ تعالیٰ نے بتا دیے ان کی پابندی کرنی ہے، تاکہ اتنی خوبصورت جنت کو کم سے کم دنیا کے پیچھے نہ گنوائیں. کیونکہ دیکھیں نا، بہت سے لوگ دنیا کے پیچھے جاب کے چکروں میں یا دنیا کے پیچھے اگر مجبوری بھی نہیں ہوتی تب بھی قرآن جیسی عظیم چیز کو، قرآن جیسی عظیم نعمتوں کو چھوڑ دیتے ہیں. جب تک وہ قرآن کو پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، اس میں غور و فکر نہیں کریں گے، دنیا میں جئیں گے کیسے؟ اور پھر اپنے آپ کو بچائیں گے کیسے؟ اس جہنم سے کیسے بچائیں گے؟ یہ تو ایک اتنی بڑی نعمت ہے، اس میں اتنا زیادہ لطف ہے کہ اس میں اگر کسی انسان کا اس اللہ کی کتاب میں اگر من لگ جائے نا تو وہ اس کے لیے دنیا چھوڑ سکتا ہے، اللہ کے لیے وہ دنیا چھوڑ سکتا ہے. لیکن ابھی ہمیں اتنا یقین نہیں ہے. ابھی ہمیں آخرت کا جس دن مسلمانوں کو یقین ہو گیا نا، پکا یقین نہیں کہ جانا تو اللہ کے پاس ہی ہے، تو پھر وہ کسی بھی حالت میں اللہ کے احکام نہیں چھوڑ سکتا. اگر وہ پھنس جائے کہیں، مان لیجئے قرض کے معاملے میں، لون کے معاملے میں، انٹرسٹ کے معاملے میں، اگر وہ پھنس جائے تو وہ وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے. ایک مومن وہ ہوتا ہے جو راستے ڈھونڈتا ہے کہ اب میں پھنس گیا، مجھے نکلنا ہے، مجھے جو ہے یہاں پر پھنسے نہیں رہنا، مجھے گناہ میں نہیں ملوث رہنا، ہمیشہ مجھے یہاں سے نکلنا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تھے تو دیکھا کہ لوگ 1 یا 2 سال پہلے سے کھجور کے پیسے دے دیتے تھے کہ جب کھجور پکیں گی تو ہمیں دے دینا. تو پھر اس کے معاملے میں یہ آیت نازل ہوئی تاکہ لوگ مال کو لے کر لوگوں کے بیچ میں کوئی ڈسپیوٹ نہ ہو جائے کہ اگر تمہیں کوئی معاملہ لینا دینا ہے تو پھر تمہیں لکھ دینا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ والی آیتیں نازل ہوئی کیونکہ لوگ پیسے دے دیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں دے دینا کھجور. تو اب اس سے کیا ہوگا؟ انسان اگر لکھے گا نہیں اپنا معاملہ تو پھر کیا ہوگا؟ وہ تو بھول جائے گا. اور پھر پیسوں کا معاملہ ایسا ہے کہ انسان اس کے پیچھے جو ہے، اگر ان پیسوں کے لین دین میں اگر ڈسپیوٹ ہو جائے کسی بھی معاملے میں تو انسان اپنی حدیں پار کر لیتا ہے، انسان آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے، کتنے بھی بڑے بڑے گناہ وہ پیسوں کے پیچھے کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. تو اس لیے انسان گناہ نہ کرے، آسانی ہو اس کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. اب پھر سے الرٹ ہو جائیں. میں نے کہا نا جب بھی کوئی ایسی آیتیں آئیں کہ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تو ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے. تو جب بھی آیتیں آئیں تو ہمیں کیا ہونا ہے؟ ایک دم سے الرٹ ہو جانا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا، جب، تداینتم، تم آپس میں لین دین کرو. تداینتم، آپس میں لین دین کرو. یو کانٹریکٹ ود ون انیدر. ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہے؟ دال یا نون، دین، اس کے روٹ لیٹرز ہیں. تداینتم میں دا یا نون، اور اس میں اس کا فعل ماضی ہے تداینا، اس نے آپس میں لین دین کی. اور یتداینو، وہ آپس میں لین دین کرتا ہے یا کرے گا. اور تداین، تو آپس میں لین دین کر. تو یہاں پر کیا ہے؟ فعل
ماضی آ رہا ہے کیونکہ آخر میں تم لگ رہا ہے پہچان ہے اس کی. تو جب تداینتم تم آپس میں لین دین کرو. بالدینی قرض کا. دین کسے کہتے ہیں؟ قرض کو کہتے ہیں. قرض کا. اینی ڈیپتھ. الا تک. اجل مسمن. اجل کہتے ہیں وقت کو، اور مسمن مقرر. مقرر وقت تک، ایک مقرر وقت تک. فاکتبوہ تو لکھ لو اسے. فاکتبو فا مطلب تو، اکتبو لکھ لو اسے. فعل امر ہے یہ، اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں تو تم اس کو لکھ لو. کتبا یکتبو سے بنا ہے یہ. کتبا یکتبو اکتب اکتبو تو تم اس کو لکھ لو. اب یہاں پر دیکھیے کیا بات ہو رہی ہے. دیکھیے یہ جو آیت ہے نا، یہ آیت دین کہلاتی ہے. قرآن کی جو آیت ہے اس کو آیت الدین کہتے ہیں، آیت نمبر 282 کو. اور یہ سب سے بڑی آیت ہے، یعنی کافی بڑی آیت ہے یہ، اور بہت اہم آیت ہے یہ. اب دیکھیں اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر. جو بھی معاملہ کرو، آپس میں قرض کا معاملہ کرو، کوئی بھی معاملہ کیسا بھی، تو اس کو لکھ لو. کیونکہ کیا ہوتا تھا مدینہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو دیکھا کہ کھجوریں پکنے سے پہلے پیسے دیتے تھے کہ ہمیں دے دو، جب پک جائیں گی تو ہمیں دے دینا. تو یہ آیتیں نازل ہوئی کہ جب بھی تم ایسا کوئی معاملہ کرو، لین دین کا کرو، تو اس کو لکھ لیا کرو. آج بھی دیکھیں بہت سارے بزنس ایگریمنٹس ہوتے ہیں جس میں ہمیں پیسوں کا لین دین کرنا ہوتا ہے، ایک فکس پیریڈ کے لیے کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے بہت سارے بزنس ٹرانزیکشنز ایسے ہوتے ہیں جس میں پیسہ ہمیں بعد میں دینا ہوتا ہے. کرائے پر مکان ہو یا دکان دی ہو، کریڈٹ پر سامان لیا ہو، سامان کے آرڈر دیے ہوں، یا کچھ بھی ہو، گھر یا پراپرٹی کی خریداری وغیرہ، ہر معاملے میں جس میں ہم یہ کہہ دیں کہ ہم پیسے بعد میں دیں گے تو اس میں کیا ہے، اس میں لکھ لیا کرو. یہ قرآن کا حکم ہے، ہمیں لکھنا ہی لکھنا ہے. کسی کو آپ اگر قرض دے رہے ہیں تو فوراً ہاتھ کے ہاتھ بھی اس کو لکھ لیں کہ میں تمہیں اتنا قرض دے رہا ہوں، اور فوراً اس کو لکھ لیں تاکہ اس کو بھی ڈاؤٹ نہ ہو. کبھی وہ آپ کے اوپر یہ الزام نہ لگا دے کہ تم نے بڑھا کر لکھا یا گھٹا کر لکھا، اور آگے تمہیں بھی کوئی ڈاؤٹ نہ ہو، کہیں تم بھول نہ جاؤ. کیونکہ انسان کے اوپر کیسی بھی سچویشن آ جاتی ہے، کچھ بھی حالات انسان کے اوپر آ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ انسان اللہ کو پیارا ہو جائے، وہ فوت ہو جائے، اور اس نے لکھا ہو معاملہ اور اس کے گھر والوں کے پاس وہ پیپر ہو، تو کم سے کم ان کے گھر والوں کو بھی پتا ہو کہ کیا قرض میں لینا ہے اور دینا ہے. اس سے کیا ہے، دنیا میں بھی آسانی ہوتی ہے اور آخرت میں بھی آسانی ہوتی ہے. اس لیے کیا کہا گیا ہے کہ اے ایمان والو، جب تم آپس میں ایک دوسرے سے میعاد مقرر کرو، فکس پیریڈ کرو قرض کا معاملے کی، تو اس کو لکھ لیا کرو. پھر یہاں پر دیکھیں آگے، وَلْيَكْتُبْ وا مطلب اور، لام مطلب چاہیے کہ، لام کے اوپر جزم لگ گیا تو اس کا مطلب کیا ہے، چاہیے کہ. یکتب لکھ لے، تو اور چاہیے کہ لکھ لے. کتبہ یکتبو سے بنا ہے، اس کو کہتے ہیں لام تاکید. ٹھیک ہے، جب یہ والا لام آ جاتا ہے تو آخر پر جزم لگ جاتا ہے. یکتبو تھا نا یہ اصل لیٹر، کتبہ یکتبو، تو لام کی وجہ سے یہ جزم آ گیا. اور جب لام لگ جاتا ہے تو اس کے معنی نہ تو ماضی میں رہتے نہ مضارع میں رہتے، بلکہ ایک حکم بن جاتا ہے کہ اور چاہیے کہ لکھے. بینکم تمہارے درمیان، آپس میں، بینا مطلب درمیان اور کم مطلب تمہارے درمیان، یعنی آپس میں. کاتبن ایک لکھنے والا، کاتب فاعل ہے، کتبہ سے بنا ہے نا، کتبہ اور فاعل بنانے کے لیے کیا ہوگا، کاتب الف آ گیا اس پر، تو یعنی ایک لکھنے والا. تو چاہیے کہ لکھے تمہارے درمیان ایک لکھنے والا، بالعدلی عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ. عدل کس کو کہتے ہیں، انصاف کو، انصاف کے ساتھ. ولا اور نہیں، یا ابا انکار کرے، ابا یا ابی سے بنا ہے تو یا ابا اور نہیں انکار کرے، یعنی منع نہیں کرنا، اسے ریفیوز نہیں کرنا. ابا یا ابا، ابا اس نے انکار کیا، یا ابا وہ انکار کرتا ہے یا کرے گا، ابا تو انکار کر. اور الف با یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، ریفیوز کرنا، انکار کرنا. اور نہ انکار کرے، کاتبن لکھنے والا، کاتب لکھنے والا، کہ یکتب وہ لکھے، ان مطلب کہ، اور یکتبہ وہ لکھے. فعل مضارع ہے یہ بھی، کتبہ یکتبو، اور یہ با کے اوپر زبر ان کی وجہ سے آ رہا ہے کہ یکتبہ وہ لکھے. کما جیسا کہ، علمہ، علمہ مطلب اس نے سکھایا، کس نے، اللہ تعالیٰ نے، ہو اسے،
علما فعل ماضی، علما یعلم علم، ٹھیک ہے، اور عین لام میم اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اور کما جیسے کہ علمہ سکھایا اسے اللہ اللہ نے۔ فلیکتب تو چاہیے کہ وہ لکھے، فا مطلب تو یعنی پھر، لام کے اوپر جزم آ گیا یعنی تو چاہیے کہ یکتب وہ لکھے۔ اب اس میں دوسرا حکم کیا آ رہا ہے؟ اور لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارے آپس کے معاملے عدل کے ساتھ، یعنی ایک کاتب مطلب ایک لکھنے والا جس کو لکھنا آتا ہے، اگر کوئی اس کے پاس آ گیا کہ میرا یہ معاملہ لکھ دو، تو کاتب کو چاہیے کہ وہ انصاف کے ساتھ لکھ دے اور وہ منع نہیں کرے۔ یعنی اگر ہمیں کوئی اسکل آتی ہے، مان لیجیے مجھے لکھنا آتا ہے، اگر کوئی مجھ سے ہیلپ مانگنے آ رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ہمارے لیے لکھ دو، مجھے لکھنا نہیں آتا آپ لکھ دو، تو پھر کیا حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وہ انکار نہیں کرے گا۔ اب اس کو چاہیے کہ وہ لکھے۔ کیوں لکھے؟ کیونکہ یہ اسکل اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھنا سکھایا ہے، وہ خود اپنے آپ لکھنا نہیں اس کو آ گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ذریعہ بنائے اور اس کو لکھنا آیا اللہ کی وجہ سے، اس لیے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ حکم دے رہے ہیں کہ وہ منع نہ کرے، اس کو لکھے۔ اور یہاں سے یہ بھی آیت نکلتی ہیں، دیکھیں یہ باتیں بھی یہاں سے نکلتی ہیں کہ اگر کسی کے پاس کوئی اسکل ہے، اگر کوئی اس سے مدد مانگنے آ رہا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھایا ہے، تو وہ اس کی مدد اس کو کرنی چاہیے۔ آخرت میں اس کا بے شمار حساب اس کو ملے گا۔ کسی بھی طریقے سے دین کے معاملے میں مدد کرنا اور دین کے معاملے میں یا کسی بھی معاملے میں ہیلپ کرنا دوسروں کی، تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے اور قیامت کے دن اس کو پورا پورا اجر اس کا دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں کے کیا کہہ رہے ہیں کہ لکھنے والا انکار نہ کرے بلکہ اس کو لکھ دے۔ اور پھر دیکھیں کہ بیچ میں کوئی تیسرا شخص بھی ہونا چاہیے، یعنی جو بھی ان کے بیچ کا ایگریمنٹ لکھ رہا ہو اسے چاہیے کہ انصاف کے ساتھ اس بات کو لکھے۔ اور پھر دیکھیں تھرڈ کیا بات آ رہی ہے؟ واو مطلب اور، وا مطلب اور، ول یملل اور املا کرا دے۔ اب پھر دیکھیے فل یکتب تو چاہیے کہ وہ لکھے اسے، ول یملل اور چاہیے کہ املا کرا دے۔ وا مطلب اور، لام لگ گیا تو جزم، لام کے اوپر جزم آ گیا تو اس کا مطلب بھی کیا ہو گیا؟ چاہیے کہ یملل املا کرا دے، املا کرانا، کاپی کرانا۔ تو املے سے اس کو یاد کر لیں کہ ڈکٹیٹ اسے کرانا، ڈکٹیٹ کرانا، میم لام اس کے روٹ لیٹرز ہیں، ام للا سے بنائیے، ام للا اس نے املا کروایا، یم للو وہ املا کرواتا ہے یا کروائے گا، تو ام للا سے بنائے نا یہ، تو اس سے کیا ہو گیا؟ ام للا یم للو، یعنی ام اللہ یملو اور ام لل املا کرا دے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں، یعنی جس کو کہ اور چاہیے کہ املا کرا دے یعنی لکھوا دے، الذی وہ شخص، دیکھیں لام کے اوپر یہاں پر بھی جزم تھا لیکن آگے ملانے کے لیے یہاں پر زیر آیا ہے۔ یہاں پر زیر کیوں لگایا؟ آگے ملانے کے لیے لگایا، کیونکہ لام کے وجہ سے جب یہ لام تاکید والا آ جاتا ہے جزم کے ساتھ تو فعل مضارع کے ساتھ آ جاتا ہے تو یہ آخر والے کو جزم کر دیتا ہے، تو یہاں پر بھی جزم ہے لیکن لام کے نیچے زیر آگے ملانے کے لیے ہے یہ۔ اور چاہیے کہ املا کرا دے، الذی وہ شخص، علیہ اس پر، الحق حق ہے، ولیتقی اور چاہیے کہ ڈرے، ولیتق تھا کہ چاہیے کہ ڈرے، قاف کے نیچے زیر ہے وہ بھی آگے ملانے کے لیے، اور چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ اللہ سے، ربہ جو اس کا رب ہے۔ اب یہاں پر اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور جس کے ذمے حق ہے وہ لکھوائے اور اپنے اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، یعنی جو قرض لے رہا ہے، یعنی اگر کوئی قرض لینے آیا ہے تو اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ایگریمنٹ کو لکھوا دے۔ آج کل ایگریمنٹ ہوتے ہیں نا، دیکھیں جب کوئی کرایہ دار بھی کوئی رہنے آتے ہیں تب بھی ایگریمنٹ ہو جاتا ہے، تو اس طرح جب کوئی قرض لینے آ رہا ہے تو اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ لکھوائے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے صحیح لکھوائے۔ لین دین کے موقع پر لکھنے کو اس لیے کہا گیا ہے تاکہ بعد میں جھگڑے فساد نہ ہو، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کہ اس کی زندگی کتنی ہے اور کتنی نہیں، نہ تو اس کے مرنے کے بعد نہ اس کی زندگی میں کوئی بھی فساد ہو، اس لیے کہا گیا کہ جس پر حق ہے وہ بھی جو ہے لکھوائے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے، یعنی اگر نہیں لکھوائے گا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کو بھی گناہ ملے گا، سخت گناہ۔ ولا، اب نیکسٹ دیکھیے، ولا اور نہیں، یبخس وہ کمی کرے،
وا مطلب اور، لام مطلب نہیں، یبخس وہ کمی کرے. اب اس میں بھی دیکھیے کہ با، خوا، سین اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اور بخسا فعل ماضی، یبخسو فعل مضارع، ابخس فعل امر. بخسا یبخسو. اور نہیں وہ کمی کرے، منہ اس میں سے، یعنی کچھ بھی کمی نہ کرے، شیئن کسی بھی چیز کی، اور نہ وہ کمی کرے اس میں سے شیئن کچھ بھی. فَإِن پھر اگر کانا ہو الذی وہ شخص، علیہ اس پر، الحق حق ہے، سفیہن نادان، بے وقوف، سفیہن پہلے بارے میں بھی پڑھانا، یہ سفیہن یعنی نادان یا بے وقوف، او ضعیفن یا کمزور، یا لا نہیں، یستطیعون وہ طاقت رکھتا. فعل مضارع ہے یہ، لا یستطیعون فعل مضارع لائے نہیں، تو استطاع یستطیع اس کا فعل مضارع ہے، تو یہ لا نہیں وہ طاقت رکھتا، ان کے یملا وہ املا کرائے، املا یملو، ٹھیک ہے، وہ کہ وہ املا کرا دے. فعل مضارع ہوا وہ، فل یملل تو چاہیے کہ املا کرا دے. فا مطلب تو، لام کے اوپر جزم آ گیا تو چاہیے کہ یملل املا کرا دے. ولی یوہو اس کا ولی، ولی یوہو اس کا ولی یعنی اس کا سرپرست، وہ جس کے انڈر ہے وہ، بالعدلی عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ. اب یہاں پر کیا ہے، ایک تو یہ بات کہی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اگر ہو اس پر حق، یعنی ایک تو نہ تو وہ کمی کرے. پہلی بات یہاں پر کیا ہو گئی کہ نہ کمی کرے اس میں سے کسی بھی چیز میں. پہلے تو اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور وہ اس میں کمی نہ کرے، کسی بھی چیز کو نہ گھٹائے. یعنی اگر کوئی لکھوانے والا آ رہا ہے اور اس نے 100 روپے لیے ہیں اور اگر وہ 90 روپے لکھوا دے تو یہ گناہ ہے بہت بڑا. تو جتنے پیسے وہ ادھار لے رہا ہے اتنے پیسے ہی وہ لکھوا دے. ہاں جس شخص کے ذمہ حق ہے اگر وہ نادان ہو یا کمزور ہو یا وہ لکھوانے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس کے ولی یعنی جو اس کے اوپر ہے، وہ جس کے انڈر ہے، تو اس کا ولی اس کو عدل کے ساتھ لکھوا دے. مان لیجیے اگر قرض لینے والا کمزور ہے، نادان ہے، کم عقل ہے، یا سمجھدار نہیں ہے، یا لکھوانے کی طاقت نہیں رکھ سکتا، کوئی بھی کسی بھی وجہ سے نہیں لکھوا پا رہا، یا گونگا ہے، یا لینگویج پرابلم اس کو ہو رہی ہے، تو پھر ولی یعنی اس کے دوست ہیں یا رشتہ دار ہیں یا اس کے بھائی ہیں تو اس کی طرف سے انصاف کے ساتھ لکھوا دیں. پھر ان کو حکم ہے کہ وہ اس کا کام کروا دیں. وَاسْتَشْهِدُوا اور گواہ بنا لو، وَاسْتَشْهِدُوا اور گواہ بنا لو. اب یہاں پر بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ جب آپس میں لین دین کرو تو کیا کرو، گواہ بنا لو. استشہدا اس نے گواہ بنایا، فعل ماضی کیا ہے اس کا، استشہدا اس نے گواہ بنایا. فعل مضارع یستشہدو وہ گواہ بناتا ہے یا بنائے گا. استشہد تو گواہ بنا، اور اس کے روٹ لیٹرز ہیں شین ہا دال، گواہ بنانا. ٹھیک ہے، تو اور چاہیے کہ گواہ بنا لو. شہیدینی دو گواہ، شہیدین کیا ہوتا ہے، دو گواہ. دین آ گیا نا، یا نون والا آ گیا، تو شہیدہ مطلب گواہ اور شہیدینی دو گواہ. من رجالکم تمہارے مردوں میں سے، من مطلب سے رجالکم، رجال مطلب مرد اور کم تمہارے، تمہارے مردوں میں سے. فَإِن پھر اگر لم نہیں یکونا وہ ہوں دونوں، رجلینی دو مرد، فرجلن تو ایک مرد. دیکھیے رجلن آ گیا تو رجلن آ گیا نکیرہ ہے یہ، تو اس کا مطلب کیا ہے، ایک مرد، اور رجال ہوتا ہے ایک سے زیادہ کے لیے، تو رجلن ہے تو ایک مرد. وَامرأتانی اور دو عورتیں، وا مطلب اور، امرأتانی دو عورتیں. آنی والی آواز آتی ہے نا، آئینی آئینی، تو وہ ڈوئل کے لیے آتی ہے. دو عورتیں، امرات ایک عورت اور امرأتانی دو عورتیں. من الشہداء گواہوں میں سے، ان کے تدلّا بھول جائے، کہ بھول جائے. دلّا یا دلو سے بنا ہے، دواد لام لام اس کے روٹ لیٹرز ہیں، تو دلّا یا دلو اور دلّا یا ادلل، یہ کہ بھول جائے یا گمراہ ہو جائے. دلّا کا کچھ بھی کر سکتے ہیں نا، گمراہ ہونا یا بھول جانا. احداہما ایک ان میں سے، احدا ایک اور ہما ان دونوں میں سے. اور الاخری
اگر بھول جائے ان دونوں میں سے ایک، تو تذکرہ یاد کرا دے، مطلب پھر تذکرہ یاد کرا دے. دیکھیں زال کاف را اس کے روٹ لیٹر ہیں، ذکرہ سے بنا ہے، ذکرہ اس نے یاد دلایا، یذکرو وہ یاد دلاتا ہے یا دلائے گا، اور ذکر تو یاد دلا اور یاد دلا دے. احدہما ان دونوں میں سے ایک، احدہما ان دونوں میں سے ایک، الاخری دوسری کو، فتذکر تو یاد کرا دے، احدہما ان دونوں میں سے ایک، الاخری دوسری کو. ایک دوبارہ میں بتا رہی ہوں، دیکھیے اور اگر نہیں یکونا ہوں وہ دونوں، رجلینی مرد، فرجلن تو ایک مرد، وامرأتانی اور دو عورتیں، ممن اس میں سے جو، من مطلب سے اور من جو، اس میں سے جنہیں تردونا تم پسند کرتے ہو. رضا یردو سے بنا ہے، فعل مضارع ہے یہ. تردونا تم سب پسند کرتے ہو، یعنی رضا سے راضی سے، تم راضی ہو یعنی تم سب پسند کرتے ہو. من الشہدائی گواہوں میں سے، ان کے تدلہ بھول جائے، احدہما ان دونوں میں سے ایک، فتذکر تو یاد دلا دے، احدہما ان دونوں میں سے ایک، الاخری دوسری کو. اب یہاں پر دیکھیں کیا آیت آئی ہے کہ جب تم آپس میں لکھوانے لگو، لین دین کا معاملہ کر رہے ہو، قرض کا معاملہ کر رہے ہو، جو بھی معاملہ کر رہے ہو، پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ تمہیں جو ہے دو مردوں کو گواہ بنانا ہے، یعنی دو مرد ہونے چاہیے. یہ ہے نا کہ وَاسْتَشْهِدُوا گواہ بنا لو. تو اب اپنے میں سے دو مرد گواہ رکھ لو. اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں جنہیں تم گواہی میں سے پسند کرتے ہو، تاکہ ایک اگر بھول جائے تو وہ دوسری کو یاد دلا دے. ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ کہ ہم ڈھونڈیں کہ مرد ہونے چاہیے. گواہ کے طور پر مردوں کی گواہی زیادہ اوتھینٹک اور اچھی صحیح مانی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور اپنے مردوں میں سے مطلب یہ کہ مسلمان ہونے چاہیے. تو دو مرد گواہ بنا لو. پھر اگر نہیں ہوں وہ دونوں، یعنی دو مرد نہ ہوں، تو پھر ایک مرد لے لو. یعنی مان لیجیے اگر آپ کو مسلمان یا اپنے گھروں میں سے، اپنی فیملی میں سے کوئی دو مرد نہیں مل رہا، ایک ہی مرد ہے، تو اس کنڈیشن میں کیا کریں؟ ٹھیک ہے، پھر اگر گواہ بنانا ہے تو ایک مرد لے لو اور پھر دو عورتیں لے لو، یعنی ایک مرد کے برابر دو عورتیں. اور یہ ایسا کیوں دو عورتیں ایک کے برابر کیوں مانی گئی؟ اس آیت کو لے کر بھی بہت پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ دیکھو اسلام عورتوں پر بھروسہ نہیں کرتا، عورتیں جو ہیں دیکھو دو عورتوں کی گواہی چلتی ہے، ایک عورت کی گواہی تو وہ چلے گی نہیں، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اگر دو مرد آپ کو نہ ملے تو ایک مرد اور دو عورتیں ان میں سے جنہیں تردونا تم پسند کرتے ہو، من الشہداء گواہوں میں سے، وہ لے لو. یعنی مسلمان عورتیں ہونی چاہیے اور جن سے تم راضی ہو، وہ یعنی تمہیں بھروسہ ہو کہ وہ سچ بولتی ہیں، گواہی نہیں چھپاتی، تو وہ دو عورتیں لے لو. اور اس کا ریزن اللہ تعالیٰ نے کیا بتا دیا کہ اگر بھول جائے ان دونوں میں سے ایک تو یاد کرا دے ان دونوں میں سے، یعنی دوسری کو یاد دلا دے. اب دیکھیں لیڈیز کے ساتھ کتنے ساری کنڈیشنز اور کتنا کچھ ہوتا ہے ان کی لائف میں اور ان کے پیریڈز میں. دیکھیں ایک تو یہ کہ لیڈیز کو ہر مہینے وہ پیریڈز آتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی وہ کمزور ہو جاتی ہے، اس کے اندر نا بہت چینجز آتے ہیں، ہارمونز چینجز آتے ہیں. پھر کبھی پریگننٹ ہو جاتی ہے عورت تو پھر ڈیلیوری کا ٹائم ہوتا ہے، یا کوئی اور ان کے ساتھ مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ایسی باتیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جس وقت گواہی کے لیے بلایا جائے اس وقت وہ لیڈی اویلیبل نہ ہو جس وقت اس کو گواہی کے لیے بلایا جا رہا ہے. اور یا پھر یہ ہو سکتا ہے کیونکہ پریگننسی کے ٹائم پر ایک بات یہ بھی ہوتی ہے، آخری دنوں میں جب ریسرچ کیا گیا، اسٹڈی کی گئی کہ پریگننٹ لیڈی کی یادداشت بھی آخری ٹائم پر بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے، یعنی بات وہ بہت جلدی بھولنے لگتی ہے. ڈیلیوری کے بعد ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن اس وقت وہ بھولنے لگتی ہے. تو اس میں بھی کیا ہے کہ اگر وہ بھول جائے، مان لی کسی بھی ریزن سے بھول جائے، چاہے کوئی بھی اس کے ساتھ وجہ ہو، اور وہ بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے. اس وجہ سے دو عورتوں کی گواہی لی گئی. اور اس میں ہمیں برا ماننے والی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو برابر نہیں رکھا، یا ان کو جو ہے دو مردوں کے برابر، ایک مرد دو عورتوں کے برابر. تو اس طرح کی ہمیں باتیں کرنی بھی نہیں چاہیے. اس کا ریزن بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، ایک بھول جائے تو دوسری کو یاد دلا دے.
اور پھر دیکھیں بچوں کی پیدائش کے بعد بھی کچھ فیمیلز ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہیں کہ وہ بہت زیادہ کمزور ہو جاتی ہیں اور نئی نئی طرح طرح کی بیماریاں انہیں ہو جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ تنگی کا معاملہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے, تو پھر آگے دیکھیں, ولا اور نہیں, ہاں وا مطلب اور, لا مطلب نہیں, یا با انکار کرے اور نہیں انکار کرے, شہداء گواہ اور نہ ہی انکار کرے گواہ, اذا ما جب بھی, دعو وہ بلایا جائے, دعا یدعو سے بنا ہے اور دعو مجہول ہے, جب بھی وہ بلایا جائے. ولا اور نہیں, تسعمو وہ اکتاہٹ محسوس کرے, یعنی اور نہیں اس کو اکتاہٹ محسوس ہو. سین حمزہ میم سے بنائیں گے, اکتانا کاہلی پن, بوریت اس کے لیے آتا ہے, اور نہ ہی تم اکتاؤ اکتاہٹ محسوس کرو. اس کا پہلے یہ دیکھیں, سین حمزہ یا سین الف میم اس کے روٹ لیٹرز ہیں, اکتانے کے لیے آتا ہے. اور نہ ہی اکتائے کہ تکتبوہ تم لکھ لو اسے, ان کے تکتبوہ تم لکھ لو اسے, صغیرن چھوٹا ہو, صغیر مطلب چھوٹا ہو, او کبیرن یا بڑا ہو, الی اجلہ اس کے مقرر وقت تک, ذالکم یہ, اقسطو زیادہ انصاف والا ہے, اقسط قاف سین تو سے بنا ہے یعنی انصاف والا, الف لگ گیا یہاں پر شروع میں, اکبر والے وزن پر ہے یہ, جیسے اکبر سب سے بڑا ہوتا ہے, اسی طرح اقسط زیادہ انصاف, سب سے زیادہ انصاف. تو ذالکم یہ, اقسطو زیادہ انصاف والا ہے, عند اللہ اللہ کے پاس, واقوم اور زیادہ قائم, اقوم زیادہ قائم, قاف واو میم سے بنا ہے یہ, اور زیادہ قائم ہے یعنی درست, قائم قوام بھی اسی سے آتا ہے یعنی درست اور صحیح, سیدھا سیدھا. لی شہادتی ہی گواہی کے لیے, و ادنا اور زیادہ قریب ہے, ادنا کس کے لیے آتا ہے, قریب کے لیے, دنیا کے لیے بھی ادنا آتا ہے, کمتر چیز کے لیے بھی ادنا آتا ہے. ٹھیک ہے, اور زیادہ قریب ہے اللہ, یہ کہ نہیں, اللہ ہے یہ, دیکھیں ان پلس لا سے بنا ہے, یہ دو لیٹر سے مل کر بنا ہے, ان پلس لا, یہ کہ نہیں, ترتابو تم شک میں پڑو, ترتابو ترتاب, را تا با اس کے روٹ لیٹرز ہیں یعنی شک میں پڑنا. ایک دیکھیں ریب بھی ہوتا ہے, ریب جو ہوتا ہے نا, لا ریب فیہ, اس کا مطلب بھی شک ہوتا ہے. ایک یہ ارتابہ ہے, اس کا مطلب بھی ڈاؤٹ ہے, شک ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر ایسا شک جس کے معاملے میں لڑائی جھگڑے ہو جائیں, فساد ہو جائیں, مار پیٹ ہو جائے, ایسے شک کے لیے یہ آتا ہے. تو ارتابہ اس کا فعل ماضی ہے, اور یرتابو اس کا فعل مضارع, ارتب اس کا فعل امر, اور اس کا روٹ لیٹرز بھی وہی ہے, را یا با اس کے روٹ لیٹرز ہیں. ارتاب, را تابا, تا ہے اس کے روٹ لیٹرز میں. ٹھیک ہے, ریب سے الگ. تو زیادہ ادنا ہے, ادنا مطلب زیادہ قریب ہے, یہ کہ نہیں تم شک میں پڑو, الا مگر ان یہ کہ تکونا ہو, تجارتن تجارت, بزنس, حاضرتن حاضر یعنی ہاتھوں ہاتھ, حاضر مطلب ہاتھوں ہاتھ, تدیرونہا کہ تم لین دین کرتے ہو اس کا, تدیرونہا تم لین دین کرتے ہو اس کا. ادارہ یدیرو سے بنا ہے یعنی پھیرنا یا چلانا یا چکر لگوانا, یا ایک چیز کو ہاتھوں سے دوسرے ہاتھ تک دینا, مطلب لین دین کرنا. بینکم آپس میں. اب دیکھیں یہاں پر کیا ہے معاملہ, کہ گواہوں کو چاہیے کہ جب بھی وہ بلائے جائیں تو وہ انکار نہ کریں, یعنی اگر کسی کو گواہ بنایا گیا ہے اور پھر گواہی کے لیے اس کو بلایا گیا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ منع نہ کرے, جب بھی بلایا جائے جس بھی حالت میں ہو وہ حاضر ہو جائے. اور پھر یہ, اور قرض کو جس کی مدت مقرر ہے, چاہے وہ چھوٹا ہو معاملہ چاہے بڑا ہو, اس میں سستی نہیں کرنی. یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, اکتانا نہیں ہے اس معاملے میں لکھنے میں, چاہے آپ چھوٹا معاملہ کر رہے ہیں یا بڑا معاملہ کر رہے ہیں, آپ نے اگر قرض لیا ہے, دیا ہے, یا کوئی بھی معاملہ ہے, آپ کو اس کو ہاتھوں ہاتھ لکھوانا ہے. جب بھی جتنی بھی مقرر مدت ہے اس کی,
اس معاملے کو لکھوانا ہے. اور اللہ تعالیٰ پھر کیا بتا رہے ہیں کہ یہ زیادہ انصاف والا ہے اللہ کے نزدیک، یعنی یہی طریقہ انصاف والا اور یہی طریقہ زیادہ قائم ہے. یعنی اس طریقے سے لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے، انصاف رہے گا، لوگوں میں جو ہے ڈسپیوٹ نہیں ہوں گے مال کے معاملے میں. اس لیے کیا ہے، اور کوئی شک بھی پیدا نہیں ہوگا، یعنی شک سے بچاتی ہے یہ والی چیز. اس لیے کیا کرنا ہے کہ چاہے کیسا بھی معاملہ ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، اس معاملے کو لکھوانا ہے. ہاں اگر تجارت ہاتھوں ہاتھ ہو تو اس کو لکھوانے کی کوئی ضرورت نہیں. ہاتھوں ہاتھ کا مطلب یہ کہ میں شاپ پر جا رہی ہوں، میں دکان پر جا رہی ہوں اور میں نے کوئی چیز خریدی اور اس کے پیسے دے دیے، اب اس معاملے کو لکھوانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ ہاتھ کے ہاتھ معاملہ لین دین کا ہو گیا. ہاں لیکن اگر اس میں ٹائم پیریڈ آ جائے کہ میں یہ پیسے کل دوں گی، پرسوں دوں گی یا اس وقت دوں گی، تو اس کو پھر لکھوا کر آؤ. فَلَيْسَ تو نہیں ہے علیکم تم پر جناحٌ کوئی گناہ، یعنی اگر آپس میں ہاتھوں ہاتھ تجارت ہو رہی ہے، لینا دینا ہاتھوں ہاتھ ہو رہا ہے، جیسے شاپ پر جا رہے ہیں، تو اس میں آپ نے نہیں لکھوایا تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. اللہ یہ کہ نہیں تکتبوہا تم لکھواؤ اسے، یعنی پھر اس کو لکھوانے کی ضرورت نہیں ہے. وَأَشْهِدُوا اور گواہ بنا لو. پھر آگیا دیکھیں یہاں پر وَشْهِدُوا شہادہ یشہدو سے، اشہدہ یشہدو سے، اشہد فعل امر، اور گواہ بنا لو. اذا جب تبایعتم جب تم آپس میں خرید و فروخت کرو. بیع آگیا دیکھیں یہ بیع سے کہ جب تبایعتم آپس میں تم سودے بازی کرو، خرید اور فروخت کرو، آپس میں سودے بازی کرو. ولا اور نہیں یدارا نقصان پہنچایا جائے. دارا یدرو سے بنا ہے، یدارا فعل مجہول ہے، اور نہیں نقصان پہنچایا جائے کاتبن کاتب کو یعنی لکھنے والے کو، ولا اور نہ ہی شہیدن گواہ کو، یعنی کسی بھی معاملے میں اگر کوئی لکھ رہا ہے اس کو بھی نقصان نہیں پہنچانا اور جو گواہ ہے اس کو بھی نقصان نہیں پہنچانا. وَإِن اور اگر تفعلوا تم سب کرو گے، یعنی اگر تم ایسا کرو گے، فَإِنَّهُ تو بے شک وہ، فسقن نافرمانی ہے، بکم تمہاری، فسق کہتے ہیں نافرمانی کو. وَاتَّقُوا اللَّهَ اور ڈرو اللہ سے، وَيُعَلِّمُكُمْ اور وہ سکھاتا ہے تمہیں. یعلمو سکھانے کے لیے آتا ہے، علمہ یعلمو سے، وَيُعَلِّمُكُمْ اور وہ سکھاتا ہے تمہیں، اللہ اللہ یعنی اللہ سکھاتا ہے تمہیں. واللہ اور اللہ بکل شیء علیم ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کافی بڑی آیت تھی اور اس کے اندر ایک ہی آیت کے اندر بہت سارے احکام آ گئے. اور کیا کیا احکام آ گئے اس کے اندر؟ پہلی بات یہ کہ جب بھی لین دین کا معاملہ کرو ایک مقرر وقت تک تو اس کو لکھوا لو، اور جب لکھواؤ گے تو لکھوانے کے وقت یعنی لکھتے ٹائم آپ جو ہے 2 مردوں کو گواہ بنا لو مسلمانوں میں سے. اگر 2 مرد اویلیبل نہیں ہیں آپ کے گھر میں تو جن عورتوں پر تم بھروسہ کرتے ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں گواہی کے طور پر بلا لو. اور پھر یہ بھی کہا اللہ تعالیٰ نے کہ لکھنے والا انکار نہ کرے، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے، اسکل دی ہے لکھنے کی، تو وہ لکھے اور اس کو منع نہ کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھایا ہے. پھر اگر کوئی بیوقوف ہے، نادان ہے، اپنا جس نے قرض لیا ہے کسی بھی وجہ سے وہ لکھوا نہیں سکتا، کوئی بھی ریزن مجبوری ہے اس کے ساتھ، پھر اس کے ولی کو حکم دے دیا کہ اس کے ولی املا کروا دیں، وہ لکھوا دیں. ٹھیک ہے، جو طاقت نہیں رکھتا ہو. لیکن ہر جگہ عدل کی بات آئی ہے کہ انصاف کے ساتھ لکھیں، انصاف کے ساتھ لکھوائیں. اور پھر یہ کہ جب بھی گواہی کے لیے گواہوں کو بلایا جائے گا تو گواہ انکار نہ کریں، فوراً حاضر ہو جائیں گواہی کے لیے. اور لکھنے کے معاملے میں چاہے معاملہ چھوٹا ہو یا معاملہ بڑا ہو، قرض کا معاملہ، اس کو لکھنا ہی لکھنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، ورنہ گنہگار ہوں گے اگر نہیں لکھا تو. ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو گواہ ہیں یعنی جو لکھنے والا ہے یا جو گواہ ہے اس کو کسی بھی طرح نقصان نہ پہنچایا جائے، کہ اپنے پیسے کم کروانے کے لیے اس کو دھمکی دی جائے یا نقصان کرایا جائے یا اس کو کوئی بھی نقصان کسی بھی طریقے سے پہنچایا جائے تو وہ منع کیا گیا. اس کو کسی بھی طرح دونوں کو، نہ تو گواہ کو اور نہ لکھنے والے کو نقصان نہیں پہنچایا جائے. اور جب ہاتھوں ہاتھ لین دین ہو رہا ہے، جیسے دکان پہ گئے آپ، ہاتھوں ہاتھ معاملہ ہو رہا ہے، آپ نے پیسے دیے اور پیسے لے لیے، وہ سامان لے لیا، تو اس میں لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ہر چیز دیکھ رہے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.